مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیوٹرس چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو کی کتاب چوتھی جماعت کی. اور الحمدللہ ہم نے 5 سبق جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں. آج ہم چھٹے سبق کا اسٹارٹ کریں گے. ٹائٹل آپ کو نظر آ ہی رہا ہے، صحت و صفائی، اور یہ اس کی ٹائٹل پیج کی پکچر ہے. اس پکچر کو دیکھ کر آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں باکس میں لکھا ہوا بھی ہے، سوچیں اور بتائیں. صاف ستھرا رہنے کے کوئی 2 فائدے بتائیں. جب آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے کہ آپ کی صحت جو ہوتی ہے وہ اچھی رہتی ہے، آپ بیماریوں سے دور رہتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ لکھا ہوا ہے، ہمیں اپنے ارد گرد کی صفائی کا خیال کیسے رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے ارد گرد کی صفائی کا خیال اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی گھر کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ کوڑے دان میں ڈالیں ہم، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. صاف ستھرا بنانے کے لیے ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نفس ایمان قرار دیا. نفس ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایمان کا آدھا درجہ جو ہے وہ صفائی کو قرار دے دیا ہے. اس کے بعد دیکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے سائے اور پانی کے ذرائع کو صاف رکھنے پر زور دیا ہے. اس کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ جو بھی درختوں کے نیچے جو سائے دار جگہ ہوتی ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور پانی کے ذرائع کو صاف رکھنے پر زور دیا ہے. اب ہم موو کرتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف. یہ ہمارا چیپٹر کا انٹرو تھا. اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف. یہ ہمارا سبق اسٹارٹ ہو گیا ہے. صحت و صفائی تلفظ سیکھیں. پہلا جو لفظ یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے وہ ہے کوڑا کرکٹ. یہ جو پہلا لفظ مینشن ہوا ہے وہ ہے کوڑا کرکٹ. لوٹ پوٹ، سنبھل، خوردبین، افزائش. اب ہم اپنے چیپٹر کا اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. اسکول سے آتے ہی فہد نے بستہ ایک چارپائی پر پھینک دیا اور خود دوسری چارپائی پر لیٹ گیا. دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر وہ درد کی شدت سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. اس کی امی اسے اسپتال لے جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی کہ اتنے میں ماموں جان آ گئے. وہ ڈاکٹر تھے. ماموں جان کون تھے؟ ڈاکٹر. اس کو انڈر لائن کر لیجئے. انہوں نے فہد کو چارپائی پر سیدھا لٹایا، اس کے گھٹنے اٹھائے، ہاتھ سے اس کے پیٹ کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، پھر اسے دوائی دی. تھوڑی دیر بعد جب اس کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو پوچھا کیا کھا کر آئے ہیں. فہد نے اسکول کے باہر ایک ٹھیلے سے دہی بھلے کھائے تھے. ماموں نے کہا اچھا پھر تو آپ بیماری کو خود ہی دعوت دیتے ہیں. جب تم اس طرح کی آلودہ چیزیں کھاؤ گے تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں نہ ہوگا؟ فہد نے حیرت سے پوچھا. لیکن دہی بھلے تو صاف تھے. ماموں نے مسکراتے ہوئے کہا جہاں کھانے پینے کے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں وہاں گرد و غبار ہوتا ہے، ہر طرف کوڑا کرکٹ بکھرا ہوتا ہے. کوڑا کرکٹ بکھرا پڑا رہتا ہے. گندگی سے طرح طرح کے کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں. یہ مکھیاں گندگی پر بیٹھنے کے بعد جب کھانے کی چیزوں پر بیٹھتی ہیں تو جراثیم وہاں چھوڑ جاتی ہیں. ہم جب یہ چیزیں کھاتے ہیں تو جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہمیں نظر بھی نہیں آتے. فہد کہنے لگا ماموں جان اتنی چھوٹی سی چیز جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہمیں بیمار کر دیتی ہے. ماموں مسکراتے ہوئے جراثیم صحت کے دشمن ہوتے ہیں جن کو جیسے ہی موقع ملتا ہے انسانی جسم پر حملہ کر دیتے ہیں. اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اب فہد کی طبیعت سنبھل گئی تھی. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اس کا بھائی عدنان اور بہن روبینہ بھی آ گئیں. ماموں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا ہماری زندگی کا دار و مدار جسمانی صحت پر ہے. صحت کے لیے اچھی غذا، تازہ ہوا اور صفائی نہایت ضروری ہے. بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے اپنا جسم کی صفائی ضروری ہے. عدنان نے کہا ماموں جان میرے جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں؟
ماموں نے کہا، ہماری جلد میں بہت سے باریک سوراخ ہوتے ہیں جنہیں ہم مسام کہتے ہیں۔ مسام اتنے باریک ہوتے ہیں کہ صرف خوربین کی مدد سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان مسامات سے پسینہ خارج ہوتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے یا جسمانی مشقت اور ورزش کرنے سے بھی جسم سے پسینہ نکلتا ہے۔ پسینے کے ذریعے سے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار اندر سے نکلنے والے فاضل مادوں مسامات کو بند کر دیتی ہے۔ بدن پر میل جم جاتا ہے، جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتے ہیں اور خارش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ طبیعت میں سستی اور کاہلی بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جسم کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے سے نکلنے والے مادہ جلد پر نہ جمے اور مسام کھلے رہیں۔ روبینہ نے کہا، ماموں جان، ہماری استانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ماحول کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ماموں جان نے کہا، آپ کی استانی صاحبہ نے درست بات کی ہے۔ جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے جسم کے ساتھ اپنے گھر، محلے، بستی کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، بیماریوں سے بچنا ممکن نہیں۔ فہد نے کہا، ماموں جان، اپنے جسم اور گھر کی صفائی تو ہم خود کر لیں گے، لیکن گلی محلے اور بستی کی صفائی تو مشکل کام ہے۔ ماموں جان نے کہا، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ گلی محلے اور بستی کی صفائی کے لیے ایک تو بلدیاتی والوں کو شکایت کر سکتے ہیں، اس طرح وہ آ کر کوڑا اٹھا لیتے ہیں اور کھڑے پانی سے مچھر مار اسپرے بھی کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صفائی کے لیے مہم چلا سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو اکٹھا کر کے خود بھی صفائی کر سکتے ہیں۔ عدنان نے کہا، ماموں جان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت مفید معلومات دی۔ ہم اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ اپنے گھر، گلی، محلے کی صفائی کا پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ جو ہے بچوں، آپ کا چیپٹر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کے بعد کیا سیکھا؟ صحت صفائی کے لیے بہت ضروری ہے، ہمیں صاف ستھری غذا کھانی چاہیے اور اپنی جسمانی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے محلے اور بستی کی صفائی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے اندر جو ہم نے اسٹوری پڑھی ہے، ماموں جان نے فہد سے کیا پوچھا؟ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا کھا کر آئیں؟ کوڑا کرکٹ بکھرا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کوڑا کرکٹ بکھرا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے، ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹھہریں اور بتائیں، نہانا کیوں ضروری ہے؟ نہانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے جسم پہ جو پسینے کی وجہ سے میل بن جاتا ہے اور جو مسام بند ہو جاتے ہیں گرد و غبار کی وجہ سے، وہ کھل جاتے ہیں اور ہمارا جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ آ جاتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف جلدی سے۔ یہاں پہ یہ ہمیں مشق دی ہوئی ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں نئے الفاظ سے۔ ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور بتائیں۔ خوردبین، پہلا لفظ جو دیا ہوا ہے خوردبین، ایک آلہ جس کی مدد سے باریک ترین اشیاء کو دیکھا جا سکتا ہے۔ خوردبین کو انگلش میں جو ہے وہ مائکروسکوپ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ورڈ معائنہ، آنکھوں سے دیکھنا، ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا۔ معائنے کو انگلش میں آپ چیک اپ کہہ سکتے ہیں، جو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے معائنہ کرواتے ہیں، جو آپ کو فزیکلی وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ معائنہ آتا ہے۔ دار و مدار کہتے ہیں انحصار کو ڈپینڈ کرنا کسی پر۔ جراثیم، جرمز، ننھے ننھے کیڑے جنہیں خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے، جسے مائکرو آرگنزمز کہتے ہیں۔ جرمز جو ہوتے ہیں، افزائش، افزائش کا مطلب ہے بڑھنا، زیادہ ہونا۔ مسام، بدن کے باریک سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ فاضل مادے، فالتو مواد۔ آ جاتے ہیں آپ نے کیا سمجھا؟ یہ چیپٹر کی جو ریڈنگ تھی اسی سے ریلیٹڈ MCQs ہیں، ان کو بھی جلدی سے کوئک ریویو کر لیتے ہیں۔ سبق کے مطابق درست جواب پر نشان لگائیں۔ کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں گرد و غبار، جراثیم، بدبو، کیڑے مکوڑے۔ بالکل صحیح، جراثیم۔ کیڑے مکوڑے، مکھیاں اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ گندگی سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے۔ ویری نائس۔ کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ گندگی سے۔
مکھی ملیریا بخار ہوتا ہے، ملیریا بخار ہوتا ہے کس چیز سے ہوتا ہے ملیریا بخار؟ مکھی کے کاٹنے سے، مچھر کے کاٹنے سے، گرمی سے، سردی سے؟ ویری گڈ، مچھر کے کاٹنے سے۔ مسام نظر آتے ہیں خوردبین سے، دوربین سے، اینک سے، کھلی آنکھ سے؟ ویری گڈ، اس کا پہلا جواب صحیح ہے، خوردبین سے۔ ایک دفعہ ریکیپ کر دیتی ہوں، پہلے کا ہے جراثیم، دوسرے کا ہے گندگی، تیسرے کا ہے مچھر کے کاٹنے سے، اور چوتھے کا ہے خوردبین سے۔ آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ نیکسٹ پیج پہ کیا دیا ہوا ہے؟ یہ بچوں آپ کا ٹاسک آ گیا، یہ رہا سارا آپ کا ہوم ورک، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ جہاں کہیں ڈیفیکلٹی ہو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی۔ دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ جسم سے جراثیم کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ جراثیم سے اپنے آپ کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے؟ مسام کسے کہتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے؟ جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ 3 باتیں لکھیں، آپ 3 سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی کریٹیوٹی ہے، یہ آپ نے کاپی مینٹین کرنی ہے، اس میں یہ سارے سوالات لکھنے ہیں۔ کتنے کوسچنس ہیں؟ 1 2 3 4 5، یہ 5 کوسچنس آپ نے خود کرنے ہیں۔ مل کر کریں بات۔ یہ آ گئی آپ کے پاس تصویر، دی ہوئی تصویر پر بات چیت کریں اور بتائیں کہ ان جگہوں کو صاف رکھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت پیاری سی خوبصورت سی جگہ ہے، اس کی صفائی کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ درختوں سے جو پتے جھڑتے ہیں ان کی صفائی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو۔ اور یہ آ گئی آپ کی کمرہ جماعت، جسے ہم کہتے ہیں کلاس روم۔ کلاس روم کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے بچوں کو، کیونکہ یہ تعلیمی درسگاہ کے ساتھ ساتھ آپ جو بچوں کی جو کلاس کا ماحول ہوتا ہے اس کو بہت بہتر بناتی ہے۔ اگر آپ کی کلاس روم بہت صاف ستھری ہوگی تو آپ کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا، اور اگر کلاس میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوگا تو آپ کو ویسے ہی جو ہے کیا کہتے ہیں پڑھائی میں مزہ بھی نہیں آئے گا، اور بیماریاں ویسے ہی آپ کے ساتھ رہیں گی۔ چلیں جی، اس پہ آپ لوگ بات چیت کر لیجئے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بول کر درست تلفظ کی نشاندہی کریں۔ اچھا جی، یہ جو ہے اس میں غلط اعراب لگے ہوئے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط لگے ہوئے ہیں، یہ درست ہیں، ٹھیک ہے، یہ درست والے اعراب ہیں اور یہ رونگ والے ہیں۔ اب ان دونوں کے ہمیں تلفظ کو پڑھ لینا ہے۔ پہلا ہے وقت، صرف، غلطی، صبر، اثر، ٹھیک ہے، ان کے اعراب کو آپ چیک کر لیجئے گا اور ان کے پروننسیشن کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ آ جاتے ہیں لفظوں کے کھیل کی طرف۔ لفظوں کا کھیل، اس کو بھی ہم ریویو کر لیتے ہیں۔ کچھ الفاظ چیزوں کے درجے اور ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ تیسرا بچہ، پانچواں کمرہ، 9واں دن وغیرہ، اسے عددی ترتیب کہتے ہیں۔ تصویر دیکھ کر درست عددی ترتیب سے جملے مکمل کریں۔ اچھا جی، یہ آپ کے جو ہیں کارڈینل نمبرز آ جاتے ہیں، انگلش کے اندر انہیں کارڈینل نمبرز کہتے ہیں۔ آپ نے ان کے اندر کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو کیٹیگرائز کرنا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ ویسے ہم اردو کی گنتی گنتے ہیں 1 2 3 4 سے، لیکن اس کے اندر پوزیشنز آتی ہیں۔ بیسکلی عددی ترکیب میں آپ کو پوزیشنز بتاتے ہیں۔ اب جیسے لکھا ہوا ہے ڈیش کبوتر کا رنگ بھورا ہے، یہ آ جائیں پہلا، دوسرا، تیسرا۔ یہ جو تیسرا کبوتر ہے اس کا رنگ بھورا ہے، تو یہاں آپ تیسرا لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہے ڈیش پھول سرخ ہے، سرخ پھول کون سا ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ آپ اس میں لکھیں گے ساتواں پھول سرخ ہے۔ ڈیش ڈبہ کھلا ہوا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 9واں، 10واں، 11واں، 12واں۔ اس میں آپ لکھیں گے 12واں ڈبہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیش غبارہ اونچا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 9واں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، 16واں، 17واں، 18واں، 19واں غبارہ اونچا ہے۔ اس کو اس طریقے سے لکھنا ہے۔ اچھا، اس کی کاؤنٹنگ آپ ہمیشہ یہیں سے کریں گے، ایسا نہیں کیجیے گا کہ آپ جہاں سے کریں، آپ اردو جس طرف سے لکھتے ہیں اسی طرف سے اس کی کاؤنٹنگ ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں قواعد سیکھیں۔ قواعد سیکھیں کا ٹاپک بھی آج میں اسی میں کور کر لیتی ہوں۔ وہ کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نئے الفاظ بنا دے اور اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے اسے سابقہ کہتے ہیں، جیسے سمجھ سے نہ لگا کر ناسمجھ بنانا۔
سابقے کیا ہوتے ہیں؟ وہ لفظ جن کے اسٹارٹ میں آپ کچھ نیو لفظ ایڈ کر کے نیو لفظ بنا لیں، نیا الفاظ بنا لیں. جیسے لائک لکھا ہے، لائک ایک سمجھدار بچے کو کہتے ہیں، اس میں ہم نے نا لگا دیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ نا لائک. اچھا، آپ نے لفظوں کے شروع میں نا لگا کر کیا بنانے ہیں؟ جملے بنانے، نیا لفظ بھی بنانا ہے اور جملے بھی بنانے. جیسے لائک سے پہلے نا لگا دیں گے، نا لائک. امید سے پہلے نا لگا دیں گے، نا امید. اہل سے پہلے نا لگا دیں گے، نا اہل. کافی سے پہلے نا لگا دیں گے، نا کافی. نا مکمل سے پہلے نا لگا دیں گے، نا مکمل. یہ سارے آپ کے لفظ بن جائیں گے. آپ کو ان کو اپنے جملوں میں استعمال کر لینا ہے. ٹھیک ہے، جملے آپ نے اپنے بنانے ہیں. دس از آلسو یور ہوم ورک، یا اپنے خود سے کرنے ہیں. کہیں بھی ڈیفیکلٹی ہو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی اچھے سے، لیکن یہ آپ کی اپنی کریشن ہوگی. اس کے بعد ہے، اچھا جی، وہ کلمہ جو کسی لفظ کے آخر میں لگانے سے نئے الفاظ بنا دے. اچھا، جن کے اینڈ میں ہم جملہ کوئی ایڈ کر دیتے ہیں وہ لحاظے بن جاتے ہیں. جیسے نمک سے پہلے دان لگا دیں تو نمک دان بن جائے گا. اس کے علاوہ آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف. لاحقے جو ہوں گے وہ اینڈ میں لگانے سے نیو لفظ بنیں گے. جیسے ان لفظوں میں آپ نے دان لگانا ہے تو نمک دان، روشن دان، پان دان، سیاست دان، گل دان. یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان کے جملے خود بنانے. بہت ایزی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. چھوٹے سے یہاں باکسز دیے ہوئے ہیں، آپ اس میں اپنے ہینڈ رائٹنگ میں جملے لکھ لیجئے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں پڑھیں. دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانگی کے ساتھ پڑھیں. نیز اس پیراگراف کا عنوان تجویز کریں اور نیچے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں. آپ نے اس پیراگراف کی ریڈنگ کرنی ہے اور عنوان بتانا ہے، تجویز کرنا ہے. میں یہ 4 لائنیں ہیں، 4 سے 5 لائنیں جلدی سے ریڈ آؤٹ کر لیتی ہوں. آپ اپنی بکس میں اس کو اچھے سے دیکھ لیں اور انڈر لائن کر لیجئے گا. ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی موجود ہے ہمارا ماحول کہلاتا ہے. ہوا، پانی، زمین، نباتات وغیرہ ہمارے ماحول کا حصہ ہیں. انسان کی صحت کے لیے صاف ستھرا ماحول بہت ضروری ہے. اگر ماحول آلودہ ہو جائے تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. ہوا میں آکسیجن ہے اور ہم سانس لیتے وقت آکسیجن استعمال کرتے ہیں. اس ہوا میں اب گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں شامل ہو رہا ہے. اس طرح کارخانوں کے خارج کیے ہوئے پانی کی وجہ سے ہمارا پینے کا پانی خراب ہو رہا ہے. اس سارے صورتحال کی وجہ سے ہم بہت سی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اس کا جو ٹاپک میں سجیسٹ کروں گی، تجویز کروں گی، وہ ہوگا ماحولیاتی آلودگی. باقی آپ اپنی طرف سے کوئی بھی ٹاپک رکھ سکتے ہیں، یو آر ناٹ باؤنڈ، لیکن ماحول سے ریلیٹڈ ہی ٹاپک بنے گا. ماحول کسے کہتے ہیں؟ پہلے والی لائن جو ہے، ماحول جو ہے ہمارے ارد گرد میں جو کچھ موجود ہے اسے ماحول کہا جاتا ہے. ہوا کیسے آلودہ ہو رہی ہے؟ گاڑیوں اور کارخانوں کے دھوؤں سے. کارخانہ پانی کو کیسے آلودہ کر رہا ہے؟ جو بھی کارخانوں سے مواد خارج ہو رہا ہے اس سے پینے کا پانی خراب ہو رہا ہے. لاسٹ سوال ہے، ہمیں ماحول کو آلودہ ہونے سے کیسے بچانا چاہیے؟ اپنی جو ماحول ہے اس کی صفائی کا خیال رکھ کر ہمیں بنانا چاہیے. اس کا جواب آپ کو چیپٹر سے بھی مل جائے گا. اس کے بعد کچھ نیا لکھیں. یہ آپ کی اپنی کریٹیوٹی آ گئی. یہ ان بچوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے جن کو کریٹیو رائٹنگ کا بہت شوق ہے، جن کو لکھنے کا. اور صفائی کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ کم سے کم 7 نکات لکھیں. تو آپ 7 سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی کریٹیوٹی ہے، لیکن 7 سے کم نہیں لکھنے. 7 سینٹینسز، 7 جملے ضرور لکھنے ہیں. آؤ کریں کام. اپنے استاد کی مدد سے کوڑے دان اور گلدان بنا کر کمرہ جماعت اور اسکول کے برآمدوں میں رکھیں، جس سے آپ کا ماحول بہت اچھا ہو سکتا ہے. آپ کی تو کلاس میں، سب کی کلاس میں جو ہے نا وہ ڈسٹ بن ہوتے ہیں. آپ نے کوڑا دان بنانا نہیں ہے، بس اس کا استعمال کرنا ہے اور اس پہ ٹیگ لگا دینا ہے کہ یوز می اور میک دا انوائرمنٹ کلین. اپنے ماحول کو صاف ستھرا بنائیں، کوڑے دان کو استعمال کریں. اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. جہاں ہمارے چیپٹر کا الحمدللہ اینڈ ہو گیا ہے. کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا. اس چیپٹر کی خود سے ریڈنگ کیجئے گا. کوسچن آنسرز کو اپنی نوٹ بک میں لکھیے گا. جہاں کہیں ڈیفیکلٹی ہو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.